کامیابی کا راز کام کا آغاز۔ کام، آخر کون سا کام؟ اس دنیا میں تو بے شمار کام ہیں اور ان کے کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں اساتذہ بھی ہیں، یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، یہاں انجینئرز بھی ہیں، یہاں شیر فروش بھی ہیں، بزاز بھی ہیں، مستری ہیں، مزدور ہیں، واٹ ایور، ہر طرح کے کام کرنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو کہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں، جو کہ کامیاب ہیں۔ آخر ان میں کیا ایسا خاص ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اور باقی 98% جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ There is a famous proverb that jack of all trades but master of none. But I believe in that jack of all trades but master in one. در زبان فارسی یک ضرب المثل هم وجود داره که یک درگیر و محکم گیر۔ ایک دروازہ پکڑ لو لیکن مضبوطی سے پکڑ لو۔ دو سفینوں پر، دو بیڑوں پر، دو کشتیوں پر پاؤں رکھو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ دو سفینے پیرالل چل رہے ہیں، ایک قدم اس پہ ایک قدم اس پہ، یہ ادھر ہو گیا یہ ادھر ہو گیا تو آپ دھڑام سے گر جائیں گے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دو کراندہ پرونا بھوکا رہندا۔ یہ گھر والے سمجھیں گے کہ اگلے گھر جا کر کھا لے گا مہمان کھانا، وہ سمجھیں گے کہ مہمان پچھلے گھر سے کھانا کھا کر آئے۔ سو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کام کے انتخاب میں یو شوڈ بی ویری کلیئر۔ کام کا انتخاب کیجئے، پھر اس میں کشتیاں جلا ڈالیے۔ آخر یہ کشتیاں جلانا کیا ہے بھائی؟ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے یہ بات۔ طارق بن زیاد جب بحر اندلس کے پار اترے تو سامنے 30,000 کے قریب جو عیسائی فوج تھی وہاں پر کھڑی تھی، اور دو ہی راستے تھے، یا تو پس قدمی کی جاتی یا پیش قدمی کی جاتی۔ یا تو فوج سمیت پیچھے جاتے طارق بن زیاد یا اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے۔ یہاں طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000 ہیں، ان کے ساتھ کوئی 30,000 کے قریب فوج ہے، جو کہ بعد میں ان کی کمک آنے کے ساتھ کوئی لاکھ کے قریب بھی پہنچتی ہے۔ طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ کیا فیصلہ کیا؟ کیا کشتیاں جلائی؟ دو میں سے ایک کام کو منتخب کیا، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ طارق چو بر کناره اندلس سفینه سوخت گفتند کار تو به نگاه خیرت خطاست دوریم از سواد وطن باز چون رسیم ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست خندید و دست خویش به شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست کہ ملک خدای ماست۔ طارق بن زیاد نے جب بحر اندلس کے کنارے کشتیاں جلا ڈالی تو عقل والے کہنے لگے کہ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ہم تو اپنے وطن سے اتنا دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اور شریعت کب کہتی ہے کہ اپنے پاس جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرنے کے بجائے انہیں جلا ڈالو؟ تو طارق بن زیاد نے ہنستے ہوئے اپنی تلوار مضبوطی سے تھامی اور کیا کہا کہ ہر ملک ملک ماز، ہر ملک ہماری جائیداد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے طارق بن زیاد نے دو میں سے ایک کام کو منتخب کیا اور پھر ان کو شکست فاش سے دوچار کیا، ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی اپنے مقاصد میں ویری کلیئر ہونا چاہیے، اپنے کام کے انتخاب میں بہت واضح ہونا چاہیے۔ جب آپ کام کا انتخاب کر لیں، کسی ایک کام کو منتخب کر لیں، تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا جو بھی کہتی ہے کہنے دیجیے، اپنا کام کیجیے۔ عرفی تو می اندیش زی غوغائے رغیباں آواز سگاں کم نکند رزق گدارا۔ اے عرفی، تو دشمنوں کے شور و غل سے، ان کی ہرزہ سرائی سے، ان کی فضول باتوں سے پریشان مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کتوں کی آوازیں فقیر کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی،
اپنا کام کرو، کام کیجئے، محنت کیجئے. چوز یور اون ورک اینڈ ڈو اٹ ٹوڈے.